السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ٹائٹینک کے بارے میں۔ دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے ٹائٹینک کب کیسے ڈوبا۔ اس پہ بنائی گئی فلم بھی آپ سب نے ہمیشہ دیکھی ہوگی، لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹائٹینک جب ڈوب رہا تھا اس وقت موجود 3 ایسے جہاز جو کہ ٹائٹینک کے بہت قریب تھے اور وہ ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی ہیلپ کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ البتہ ایک جہاز ایسا ضرور تھا جو کہ ان کی مدد کو آیا۔ آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے جہاز وہاں موجود تھے اور کس نے ٹائٹینک کے پیسنجرز کی مدد کری۔ دوستو، 1912 میں لنڈن میں رہنے والے جے بروس اسمے نے یہ جہاز تیار کروایا اور اس کی پہلی ہی روانگی پر یہ جہاز ڈوب گیا۔ جے بروس اسمے کے وہ تاریخی الفاظ بھی گردش کرتے رہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی ڈبوا نہیں سکتا، البتہ یہی الفاظ اس جہاز کو لے ڈوبے۔ جب یہ مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمپسن تھا۔ وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پر تھا۔ سیمپسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضا میں فائر کیے جاتے ہیں دیکھنے کے بعد بھی، مسافروں کی آہ و بکا سننے کے بعد بھی مدد نہیں کی، کیونکہ سیمپسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مدد نہیں کی اور مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں دور لے گئے۔ یہ جہاز ہم سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دوری پر تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کر سفید شعلے جو کہ مدد کے لیے ہواؤں میں چھوڑے جاتے ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس وقت برف کے چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹنے کے بعد ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل اور صورتحال کا سامنا ہوتا، لہذا کیپٹن نے اس ٹائٹینک کی مدد کرنے کے بجائے اپنے بستر پر جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچنے میں 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1570 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یہ جہاز ہم سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ ناظرین، تیسرا جہاز جس کا نام کارپیتھیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا، اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پر پہنچ سکا، لیکن یہ وہی جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی زندہ بچنے والے 710 مسافروں کو زندہ بچا لیا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دعا کریں کہ آپ کو کسی کی مدد کی توفیق ہو، کیونکہ یہ انسانیت کے معراج کے اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جہاں آپ کسی کی مدد کر سکیں آپ مدد کریں بلا خوف، تاکہ اللہ پاک آپ کی ہر طریقے سے بھی مدد فرمائے۔ آپ کسی کے کام آئیں گے تو ہی کوئی آپ کے بھی کام آئے گا، یہی دنیا کا اصول ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔